پروگرام میں وقفے کے بعد خوش آمدید. ہم بات کریں گے اب مسلم لیگ نون کے رہنما پرویز ملک صاحب سے. پرویز صاحب یہاں پر یہ بتائیے کہ آپ کا صوبہ بھوک، غربت، ناقص انتظام اور میں کتنا مختلف ہے باقی تمام صوبوں سے؟ دیکھیں صوفیہ، ایک تو آپ نے بات ایجوکیشن کی تو میں اس پہ پہلے بات کرنا چاہتا ہوں کہ پنجاب کی حکومت نے اس میں بہت ریڈیکل امپرومنٹس کی ہیں ایجوکیشن پہ، بیکاز ہمارا فیتھ ہے کہ جی ایجوکیشن ہی ایک ایسی ریڑھ کی ہڈی ہے جو آپ کی قوم کو بنا سکتی ہے. ہم نے تمام سکولز میں اباؤٹ 4000 سکولز میں کمپیوٹر لیبز دیے ہیں جس میں برانڈڈ کمپیوٹرز ہیں، ٹیچرز بھی ساتھ ہیں. ایک نیا تجربہ ہم نے یہ کیا ہے، بسائڈز کہ ہم نے مسنگ فیسلٹیز کا کیا ہے کہ ہم نے ایک دانش سکولز کے سسٹم کے تحت کچھ 6 سکول ساؤتھ میں بیکورڈ ڈسٹرکٹس میں یہ کھولا ہے، اور وہ ایک بالکل جیسے پبلک سکولز ہوتے ہیں، ایچ کالج سکولز ہوتے ہیں اس لیول پہ، اس میں وہیں مارکیٹ بیس سیلریز پہ ٹیچر، وہیں بورڈنگ سکول، وہیں غریبوں کے بچے رہ کر، اور ایک بہت ہائیسٹ سٹینڈرڈ آف ایجوکیشن ان کو پرووائڈ فری آف کاسٹ کریں گے. تو یہ ایک بڑی ریڈیکل چینج کی ہے. اور اس میں اسی طرح میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے ہیلتھ میں بہت بڑے انیشیٹیوز لیے ہیں. ہم نے بہت ساری فری میڈیسنز شروع کر دی ہیں. ریموٹ ایریاز میں ہمارے پاس تمام جو وارڈز ہیں ان کو ایئر کنڈیشنز کر دیے گئے ہیں، چاہے وہ چھوٹا سا ضلعی ہیڈ کوارٹر یا تحصیل ہیڈ کوارٹر ہو. اسی طرح فری ڈائلسس کا ہم نے نیٹ ورک کیا ہے. تو ہم نے اس میں ڈاکٹرز کو ہم نے بہت ساروں کو کنفرم کیا ہے، ان کی سیلریز امپروو کی ہیں. تو یہ 2-3 چیزیں ہم نے کی ہیں. اسی طرح ہم سب کہ ہماری گورنمنٹ پہ کم از کم کوئی کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں ہے، اور بہت ساری چیزوں میں ہم میرٹ بیس معاملات کو آگے لے کے چلتے ہیں. لیکن یہ کہنا کہ اتنا زبردست نیٹ ورک ہے تو ساؤتھ پنجاب میں کیا ہو رہا ہے؟ ڈیفینیٹلی آگے سے کمپلینٹس پنجاب میں کم ہیں، کیونکہ ہم نے سینٹرز بڑے کر لیے، ان کی سپرویژن بڑی کر دی، اور ان میں ہر صوبائی جو سیکرٹری ہے وہ جا کر ہر ضلع میں جا کر سپروائز کرتا ہے ڈیورنگ دی ایگزامینیشنز. تو ہم نے اپنی طرف سے کافی ایفرٹ اس میں کیا ہے. پرویز ملک صاحب، تو جنوبی پنجاب جو ہے اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ کہانی نہیں آتا. ہسپتال کہاں ہیں؟ حاملہ عورتیں 100 میل چلتی رہتی ہیں، ہسپتال نظر نہیں آتا. یہ آپ کون سی دنیا کی باتیں کر رہے ہیں؟ خودکشیاں کتنی بڑھ گئی ہیں ساؤتھ پنجاب میں؟ بات آپ میری بہن فوزیہ کہہ رہی تھی آپ کو کنٹینیوٹی آف پالیسیز پہ. تو دیکھیں جب حکومت میں آئے تو ہم نے ایک جوائنٹ گورنمنٹ میں ہم چلے گئے پیپلز پارٹی کے ساتھ، اور ایک بگیسٹ آئی تھنک پولیٹیکل جو ایک پارٹنرشپ ہو سکتی تھی دیٹ ایگزسٹڈ، اور اس سے ہم نے کام شروع کیا. مگر بیچ میں آ کر آپ کے سامنے معاملات ایسے الجھے کہ وہ ہمیں وہاں سے وڈرا کرنا پڑا. تو یہ کنٹینیوٹی میں سمجھتا ہوں یہ خود ہی یہ آدمی جو گورنمنٹ ہوتی ہے، یہ جس طرح کا پارٹنرشپ وہ چاہے کر ہو سکتی ہے، جس طرح چیزوں کو بگاڑنا چاہے بڑھانا چاہے وہ کر سکتی ہے. تو یہ ایسی ایشوز ہیں. پاور پالیسی کی یہ بات ملک صاحب، میں یہی آپ سے بات کہہ رہی ہوں کہ اتنا نیٹ ورک ہے اگر تو پھر ساؤتھ پنجاب کا یہ حشر کیوں ہے؟ تو چل نہیں رہے کیونکہ تیل کے پیسے نہیں ہیں. آپ کو سرکولر ڈیٹ کے ایشوز ہیں، آپ کے اور جو ایشوز ہیں، آپ کی مشینریز پرانی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ بیسک ایشو وہی ہے جو میں نے پہلے کہا کہ اچھی گورننس ہوگی، اچھی پالیسیز ہوں گی، اچھے لوگ اچھے عہدوں میں ہوں گے، اور اس طرح کی نہیں ہوگا کہ پی آئی اے میں لوگ ہڑتال کر دیں اور پھر اس کی ریپلیسمنٹ آئے تو اس پہ بھی لوگ شک و شبہات کریں. تو جب تک ہم اپنی گورننس کے طریقہ کار کو چینج نہیں کریں گے، اداروں کو مضبوط نہیں کریں گے، صحیح جگہ پہ صحیح لوگوں کو نہیں لائیں گے، میں سمجھتا ہوں ہم ایسے باتیں کرتے رہیں گے، اس کا نتیجہ وہ نہیں آئے. یہاں پر میں جوائن کریں گے سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان جناب سردار اختر مینگل صاحب، جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ بھی ہیں. اور ابھی جیسے کہ آپ نے ڈسکشن سے بھی فگر آؤٹ کر لیا ہوگا کہ جو عمومی گفتگو ہو رہی تھی اور ڈسکشن ہو رہی تھی، لیکن سب سے بڑا ایک اور مسئلہ اس وقت ملک کا سلگتا ہوا بلوچستان ہے، جہاں پر لوگ یقیناً غیر مطمئن نظر آتے ہیں، وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے. روز بروز نوجوان وہاں سے غائب ہو جاتے ہیں، ان کی مست شدہ لاشیں واپس ملتی ہیں، اور کیسوں کی سپریم کورٹ میں ایک بھرمار لگی ہوئی ہے لاپتہ افراد کے لیے. تو سچ یہاں پر یہ ہے کہ پورا بلوچستان غیر مطمئن اور ناراض ہے. اسی سلسلے میں اب ہم بات کریں گے سردار اختر مینگل صاحب سے. سردار صاحب، آپ کیا کہیں گے، بلوچستان کی اس وقت کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں، اگر مجموعی بلوچستان کی صورتحال دیکھی جائے تو اسلام آباد یا ملک کے دوسرے علاقوں میں شاید وہ صورتحال ان کو نہ پہلے دکھائی دی، نہ ان کو سمجھ پائی ہے. کشمیر اور فلسطین سے بہتر صورتحال بلوچستان کی نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے بھی بدتر ہوگی، جہاں پر کشمیر میں شاید ہی اتنی تعداد میں لوگوں کو اغوا کیا گیا ہو، اتنی لاشیں روزانہ نوجوانوں کی، پولیٹیکل ورکرز کی، اسٹوڈنٹس
اور انٹلیکچुअल جو ہیں ہمارے, ان کو مار کے جس طرح پھینکا جاتا ہے, میرے خیال میں اس کی مثال اس دنیا میں کہیں مشکل سے ملے. اب میں آج جس مجھے کہا گیا تھا کہ جی 23 مارچ کا دن ہے اور 23 مارچ کے حوالے سے آپ کو بات کرنی ہے, میرا مقصد یہی تھا کہ بلوچستان کے مسئلے پر بات کروں, کیونکہ لیکن بلوچستان پیکج بھی تو انٹروڈیوس کرایا گیا ہے, وہ بھی تو دیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. ہاں بالکل جی, پیکج اس سے کوئی چینجز آئی ہیں؟ اب وہ پیکج کہاں پہ آ گیا ہے, کن منسٹروں کے جیبوں میں گیا ہے, یا اس سے جو ہے منسٹروں کے اپنے پولیٹیکل ورکر نوازے گئے ہیں, یہ ایک طرف کی بات ہے. دوسری طرف کی بات یہ ہے کہ اسی حکومت کے دوران, یہی پیکج کے اناؤنس کرنے والی حکومت کے دوران کتنے بے گناہ لوگوں کو مارا گیا ہے, کیا وہ بھی پیکج کا حصہ ہے؟ موجودہ حکومت کے بستے اقتدار میں آنے کے بعد کیا وہ ملٹری آپریشن جو ایک ڈکٹیٹر جنرل مشرف نے اسٹارٹ کیا تھا, اس کے خاتمے کا اعلان کیا گیا؟ آج دن تک وہ ملٹری آپریشن جاری ہے. یہ صرف ہم نہیں کہہ رہے, آپ ان حکومت کے اپنے ایڈوکیٹ جنرل سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کر یہ کہتے ہیں جی ہمارے اختیار میں نہیں, ایف سی اے کام کر رہی ہے. ریڈ کراس کی رپورٹ جو موجودہ حکومت اور حکمرانوں کے منہ پہ ایک تماچا ہے, وہ یہ بیان کرتی ہے, وہ ایک پاکستان کی کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے, انٹرنیشنل آرگنائزیشن ہے, اس کی رپورٹ ہے. ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ آپ دیکھیں. ہم اگر غلط بیانی کر رہے ہیں, بلوچستان کے کانفرنس غلط بیانی کر رہے ہیں, ان کا ہمارے ساتھ تو کوئی رشتہ نہیں ہے. وہ ایز اے ہیومن بینگ بلوچستان. لیکن چیف جسٹس آپ بہت سپورٹ کرتے ہیں, جیسے کہ کچھ دن پہلے بھی انہوں نے کہا ہے کہ مستحکم بلوچستان ہی مضبوط پاکستان بنا سکتا ہے. بالکل کاش بی بی ان الفاظوں سے بلوچستان کے لوگوں کے دکھوں کو یا ان کے زخموں کا علاج ہو سکتا ہے. یہ الفاظات تو ہم کافی عرصوں سے سن رہے ہیں. جنرل مشرف نے بھی آ کے یہی کہا تھا کہ جی بلوچستان کے بغیر پاکستان نامکمل ہے. زرداری صاحب نے بھی آ کے کہا تھا کہ جی بلوچستان کو ہم ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. چیف جسٹس بھی کہتے تو یہ ہیں, لیکن اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے ہم نہیں دیکھ رہے. ہاں یہ ہم سمجھتے ہیں کہ بلوچستان کے لوگوں کے خون کے بغیر پاکستان نامکمل ہے, کیونکہ ہر حکومت. بہت شکریہ اختر مینگل صاحب آپ کا, جو کہ ہم سے گفتگو کر رہے تھے, جو کہ سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان تھے, جنہوں نے کافی سوال اٹھائے. ان کے جوابات ہم حکومتی نمائندوں سے لیں گے, لیکن ایک وقفے کے بعد ہمارے ساتھ رہیے.